بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حضرت عمر کے قتل کے حوالے سے ایک بحث تو یہ چلتی ہے کہ جو ان کا قتل کس تاریخ کو ہوا تھا. وہ تو ایک اپنی جگہ پر بحث ہے. آج کل جو ناسبی ٹولہ ہے، خارجی ٹولہ ہے، وہابی لابی جو ہے، وہ یکم محرم کو منانا شروع کر رہے ہیں. وہ ایک الگ اپنی جگہ پر بحث ہے. دوسرا جو نقطہ اس حوالے سے ہوتا ہے وہ یہ کہ جی حضرت عمر کا قاتل کون ہے، اور وہ کہتے ہیں جی وہ ابو لولو تھا. اور ابو لولو جو تھا وہ ایک ایرانی تھا، اور وہ ایرانی جو یہاں وہ مدینے آیا ہے اور اس نے حضرت عمر کو قتل کیا ہے. اور اس کا جو ہے نا اس میں ایران میں اس کا بڑا مزار بھی ہے اور لوگ جاتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی باتیں بھی کی جاتی ہیں. اس کو بھی آج ہم دیکھیں گے ذرا کہ یہ اس کی کتنی حقیقت ہے، آج یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے جو یہ بیان کیا جا رہا ہے. اصل میں تو وہ ایک مجوسی تھا اور رومی تھا، اور بعض نے تو اس کو عیسائی لکھا ہوا ہے، اور وہ روم کا رہنے والا تھا، نہ کہ ایران کا رہنے والا تھا. یہ میں اہل سنت کی کتابوں سے آگے چل کر آپ کو دکھاتا ہوں. اور پھر یہ کہ اس نے وہیں پر خودکشی کر لی تھی. وہیں اس نے خودکشی کر لی تھی. یہ سب اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہوگا. اور جس نے خودکشی کر لی تھی تو یقیناً اس کو پھر وہیں دفن کیا ہوگا، نہ کہ اس کی لاش کو لے کر ایران گئے ہوں گے، کیونکہ اس وقت مدینے سے لے کر ایران تک کا سفر تو ممکن بھی نہیں تھا. اور پھر بالفرض مار اگر ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ جی وہ مدینے سے ایران سے وہ مدینے آیا ہے اور اس نے آ کے خلیفہ کو، یعنی خلیفہ سے مراد یہ کہ اپنے زمانے کا بادشاہ ہے، اپنے زمانے کا صدر ہے، اپنے زمانے کا وزیر اعظم ہے، اس کو قتل کر دیا اور اسے کسی نے پکڑا نہیں، گرفتار نہیں کیا، اور وہ وہاں سے بھاگ گیا. وہ پولیس نہیں تھی وہاں، فوج نہیں تھی وہاں، صحابہ کدھر تھے، وہ حضرت عمر کے اپنے رشتے دار کدھر تھے، اور وہ قتل کر کے بھاگ گیا، ایران چلا گیا. اور پھر ایران میں جا کے وہ مرا. بھائی ایران بھی تو اس وقت اسلامی مملکت کا حصہ تھا، اور ایران میں حضرت عمر کا لاڈلا زیاد جو تھا وہ گورنر تھا. اسے وہاں کیوں گرفتار نہیں کیا، اسے وہاں کیوں سزا نہیں دی؟ ایران تو اس وقت اس کی اسلامی مملکت میں شامل ہو چکا تھا، اور یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا تھا، جس کا مطلب ہے کہ ایران حصہ تھا اسلامی مملکت کا. تو وہاں گورنر بھی ان کا اپنے مرضی کا تھا اور وہ زیاد تھا، تو کیوں گرفتار نہیں کیا، کیوں سزا نہیں دی؟ تو اس قسم کی کہانیاں سنا کے ایک نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ایران کے خلاف اور شیعوں کے خلاف، کیونکہ ایران ایک شیعہ ملک ہے. آج کل اس زمانے میں تو وہ آتش پرست لوگ ہوا کرتے تھے. ابھی ان آتش پرستوں کا آج کل کے شیعوں سے کیا تعلق ہے؟ 1400 سال پرانی بات اٹھا کے ادھر فٹ کر رہے تھے، لیکن وہ جو دلوں کے اندر بغض اور عناد اور کینہ اور نفرت ہے اس کو کسی طریقے سے نکالنا ہے. خیر بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں. اچھا تیسری اہم چیز ہے نا اس میں حضرت عمر کے قتل میں، ایک تو ان کی تاریخ کا بات ہوگی، دوسرا قاتل کون ہے اور وہ کہاں کا رہنے والا تھا، تیسرا یہ کہ قتل کروایا کس نے ہے، قتل ہوا کیوں ہے، اور قتل کروایا کس نے ہے، ماسٹر مائنڈ کون ہے. اس کی طرف میں آج آپ کو متوجہ کروں گا. سب سے پہلے جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے وہ ہے الفاروق، علامہ شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اور علامہ شبلی نعمانی کو وکیل عمر کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت عمر کی بڑی وکالت کی ہے. اس کے صفحہ نمبر 159 کے اوپر یہ لکھتے ہیں، ہیڈنگ جو دے رکھی ہے انہوں نے، حضرت عمر کی شہادت 26 ذی الحجہ 23 ہجری 644 عیسوی، کل مدت 10 برس 6 مہینے 4 دن. مزید لکھتے ہیں، مدینہ منورہ میں فیروز نامی ایک پارسی غلام تھا جس کی کنیت ابو لولو تھی. اس نے ایک دن حضرت عمر سے آ کر شکایت کی کہ میرے آقا مغیرہ بن شعبہ نے مجھ پر بہت بھاری محصول مقرر کیا ہے، آپ کام کرا دیجئے. حضرت عمر نے تعداد پوچھی. اس نے کہا کہ روزانہ 2 درہم، قریباً 7 آنے بنتے ہیں. حضرت عمر نے پوچھا تو کون سا پیشہ کرتا ہے؟ بولا کہ نجاری، نقاشی، آہنگری. فرمایا کہ ان صنعتوں کے مقابلے میں رقم کچھ بہت زیادہ نہیں ہے. فیروز دل سے سخت ناراض ہو کر چلا گیا. دوسرے دن حضرت عمر صبح کی نماز کو نکلے تو فیروز خنجر لے کر مسجد میں آیا. حضرت عمر کے حکم سے کچھ لوگ اس کام میں مقرر تھے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو صفیں درست کرے، جب صفیں سیدھی ہو جاتی تھی تو حضرت عمر تشریف لاتے تھے اور امامت کرتے تھے. اس دن بھی حسب معمول صفیں درست ہو چکی تو حضرت عمر امامت کے لیے بڑھے، اور جو ہی نماز شروع کی فیروز نے دفعتاً گھات میں سے نکل کر 6 وار کیے، جن میں ایک ناف کے نیچے پڑا. حضرت عمر نے فوراً عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور خود زخم کے صدمے سے گر پڑے. عبد الرحمن بن عوف نے اس حالت میں نماز پڑھائی کہ حضرت عمر کے سامنے بسمل پڑھتے تھے. فیروز نے اور لوگوں کو بھی زخمی کیا، لیکن آخر پکڑا گیا اور ساتھ ہی اس نے خودکشی کر لی. دیکھیں اس میں یہ جو کچھ علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے، 2 باتیں غور طلب ہے. ایک تو یہ کہ وہ 26 ہجری ہے، ان کی جو قتل کی تاریخ ہے وہ 26 ہجری ہے. دوسرا یہ کہ وہ شکایت کر رہا ہے اپنے آقا مغیرہ بن شعبہ کی، یعنی یہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے. ابو لولو جو ہے وہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے. شکایت کیا ہے کہ یہ مجھ سے 2 درہم روزانہ ٹیکس لیتا ہے، محصولات میں سے 2 درہم مجھ سے لیتا ہے، جو بہت زیادہ ہے. حضرت عمر نے کہا کہ وہ زیادہ نہیں ہے، ٹھیک رقم ہے، زیادہ نہیں ہے وہ. اس کے اوپر اسے غصہ آ جاتا ہے اور وہ حضرت عمر کو قتل کر دیتا ہے. آپ کی عقل میں یہ بات آ رہی ہے؟ میں سننے والوں سے مخاطب ہوں، کیا آپ کی عقل میں یہ بات آتی ہے؟ ٹیکس وہ زیادہ لے رہا ہے مغیرہ بن شعبہ، قتل حضرت عمر کو کر رہے، تو بھائی اس کو قتل کرو جو تم سے ٹیکس زیادہ لے رہا ہے. کیا احمقانہ سی بات ہے. اچھا ایک اور دیکھیں، تاریخ مسعودی جو کہ مروج الذہب و معدن الجواہر کے نام سے ہے، اس میں بھی اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 257 کے اوپر، حضرت عمر کسی اجمی کو مدینے میں داخل ہو کر وہاں مستقل قیام کی اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن ایک مرتبہ مغیرہ بن شعبہ نے انہیں لکھا کہ ان کے پاس ایک غلام ہے جو نجاری کے کام کے علاوہ لکڑی پر نقش و نگار بنانے میں ماہر ہے. دیکھیں مغیرہ بن شعبہ نے خط لکھا ہے عمر کو، لہٰذا اسے مدینے میں قیام کی اجازت دی جائے کیونکہ اس سے اہل مدینہ کو بہت فائدہ ہوگا. چنانچہ آپ نے مغیرہ بن شعبہ کی اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے اس کے مذکورہ 12 غلام کو، جو نہاوند کا ایک مجوسی تھا اور اس کا نام ابو لولو تھا، مدینے میں مستقل قیام کی اجازت دے دی. یعنی یہ مغیرہ بن شعبہ کی سفارش کے اوپر اجازت دی گئی ہے ابو لولو کو کہ وہ قیام کرے مدینے میں.
ایک روز اس نے حضرت عمر کو بازار میں روک کر ان سے شکایت کی کہ اس کا آقا یعنی مغیرہ بن شعبہ اس کی مزدوری میں سے بہت زیادہ حصہ لیتا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا وہ تم سے یومیہ کیا لیتا ہے؟ اس نے جواب دیا 2 درہم۔ آپ نے اس سے دریافت کیا اور تم کرتے کیا ہو؟ وہ بولا لکڑی اور لوہے پر نقش و نگار بناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کام کی اجرت تو بہت ہوتی ہے، اس لیے اگر تمہارا آقا تم سے 2 درہم یومیہ وصول کرتا ہے تو وہ تمہارے اس کام کو دیکھتے ہوئے کچھ زیادہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک روز وہ آپ سے ملا تو وہ آپ کی دشمنی پر اتر آیا تھا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تم لوہے سے کیا کیا چیزیں بنا لیتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں لوہے سے خنجر بھی بنا لیتا ہوں اور آپ کے لیے ایسا خنجر بناؤں گا جسے آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ابو لولو نے ان الفاظ کے حقیقی مطلب نہ سمجھتے ہوئے آپ نے فرمایا اچھی بات ہے، پھر آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد ابو لولو آپ کو قتل کرنے کے موقع کی تلاش کرتا رہا۔ یہ موقع اسے ایک روز اس وقت ملا جب آپ علل صبح لوگوں کے دروازوں پر دستک دے کر انہیں نماز کے لیے بلاتے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اس نے اپنے پیران کے نیچے ایک بہت ہی تیز دھار والا خنجر چھپا رکھا تھا جو زہر آلود بھی تھا۔ اس نے ایک جگہ چھپ کر موقع پاتے ہی پشت کی جانب سے آپ پر حملہ کیا اور وہ خنجر آپ کی پشت کے پار کر دیا۔ آپ کو وہ کاری زخم کھا کر پلٹے، لیکن اس وقت 12 آدمیوں نے جو مسجد کی طرف آ رہے تھے اسے گھیرنا چاہا تو اس نے ان میں سے 6 آدمیوں کو اسی خنجر سے قتل کر دیا، لیکن اس کے باوجود اسے گھیر کر پکڑ لیا گیا، تاہم اس نے موقع پا کر اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی۔ اب دیکھیں اس میں بھی وہی بات ہے۔ ایک بات اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر کو نماز کی حالت میں نہیں قتل کیا، اور نماز کے لیے آ رہے تھے، مسجد کی طرف آ رہے تھے، راستے میں جو ہے ان کے اوپر وار کر کے انہیں قتل کر دیا اور اس کے علاوہ 6 اور لوگوں کو بھی قتل کیا اس نے، اور پھر بعد میں خودکشی کر لی۔ اب خودکشی جب اس نے کر لی تھی تو کیا اس کی لاش کو ایران لے کر گئے جا کے دفنایا وہاں پر؟ جھوٹے قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں لوگ، مولوی جو ہے نا یہ۔ تو مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں یہی ہے کہ مغیرہ بن شعبہ مالک ہے اور ابو لولو غلام ہے، پیسے زیادہ لیتا ہے مغیرہ بن شعبہ ابو لولو سے۔ شکایت کی عمر کو، عمر نے اس کے اوپر کان نہیں دھرا، اس نے غصے میں آ کے عمر کو قتل کر دیا۔ بھائی جس سے زیادہ جو تم سے زیادہ پیسے لیتے ہیں اس کو قتل کرنا چاہیے تھا نا، نہ کہ اس کو قتل کرو۔ اچھا اب اسی طریقے سے ہم آ جاتے ہیں تاریخ ابن کثیر پر، جو وہابی لابی کی بڑی پسندیدہ تاریخ ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 185 لکھا ہے کہ اتفاق سے مجوسی اور اصل رومی گھرانے کا ابو لولو فیروز نے جبکہ آپ 26 ذی الحجہ کو بدھ کی روز محراب میں کھڑے ہو کر صبح کی نماز پڑھ رہے تھے اس پر 2 دھارے خنجر کا وار کیا۔ آپ نے اس پر 3 وار کیا اور بعض کا قول ہے کہ 6 وار کیے، ان میں سے ایک اور آپ کے ناف کے نیچے لگا جس نے صفاق کو کاٹ دیا اور آپ دھڑام سے نیچے گر پڑے، اور آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نائب مقرر کیا۔ اچھا میں مزید آگے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، لیکن اس میں دیکھیں یہ پچھلی کتاب میں بھی میں نے آپ کو دکھایا اور اس میں بھی دکھا رہا ہے کہ ناف پہ انہوں نے خنجر مارا، ناف پہ خنجر مارا۔ ٹھیک ہے، نماز کے دوران ناف پہ خنجر مارا۔ بھئی اگر ناف پہ خنجر مارا اور حضرت عمر تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے تو وہ خنجر تو اس کے ہاتھ پہ لگنا چاہیے تھا، حضرت عمر کے ناف پہ کیسے لگا؟ وہ پیٹ کو کیسے پھاڑ دیا اس خنجر نے؟ ہاتھ تو زخمی ہوا نہیں ان کا، کہیں ہاتھ کے زخمی ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہاتھ باندھ کر نماز نہیں پڑھتے تھے، ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عمر ہاتھ کھول کر نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن آج حضرت عمر کے ماننے والے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ لکھا ہے کہ مجوسی الاصل رومی گھرانے کا تھا، مجوسی الاصل تھا لیکن رومی گھرانے کا تھا، نہ کہ ایران کا تھا، وہ ایرانی نہیں تھا، رومی تھا وہ، اور یہ ان کے پسندیدہ مصنف نے لکھا ہے، ابن کثیر نے۔ اچھا پھر مزید لکھتے ہیں کہ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نائب مقرر کیا اور اجمی کافر خنجر سمیت واپس آ گیا اور وہ جس کی کسی کے پاس گزرتا اس پر وار کر دیتا، حتیٰ کہ اس نے 13 آدمیوں پر وار کیے جن میں سے 6 آدمی مر گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، اچھا حضرت عمر جو ہے نا وہ شہید ہو گئے تھے اور باقی 6 آدمی تھے وہ مر گئے تھے، وہ شہید نہیں ہوئے تھے۔ اچھا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس پر کوٹ پھینکا تو اس نے خودکشی کر لی، اللہ پر لعنت کرے۔ حضرت عمر کو اٹھا کر اپنے گھر لایا گیا اور آپ کے زخم سے خون روا تھا۔ یہ وہ واقعہ طلوع آفتاب کے وقت ہوا۔ اچھا پورا قصہ اس کا جو پھر بیان کر رہے کہ اس نے خودکشی کر لی ہے، وہ مر گیا، وہیں مر گیا، وہ مدینے میں اسی وقت اسی دن جب وہ قتل کر کے بھاگ رہا تھا مر گیا۔ ہے کون یہ؟ آپ نے بتایا کہ وہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام ابو لولو ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا خدا کا شکر ہے جس نے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھوں میں نہیں کی۔ اچھا اور حضرت مغیرہ نے اس پر روزانہ 2 درہم ٹیکس مقرر کیا تھا، پھر انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ اس کے ٹیکس میں اضافہ کر دے، وہ بڑے نقاش لوہار تھا۔ یہ وہی بات ہے جو پہلے لکھی گئی تھی۔ اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک تو یہ رومی تھا، ایرانی نہیں تھا، دوسرا یہ کہ یہ جو تھا اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اچھا اب آ جاتے ہیں تاریخ طبری کی طرف۔ تاریخ طبری جو علامہ ابو جعفر محمد بن جریر الطبری کی ہے، اس کی جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 229 کے اوپر لکھا ہے جی فاروق اعظم کی شہادت ابو لولو سے حضرت عمر کی بات چیت۔ مصور بن مخرمہ کی روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر بازار میں گشت کر رہے تھے کہ آپ کو مغیرہ بن شعبہ کا غلام ابو لولو ملا، وہ عیسائی تھا۔ اچھا دیکھیں پیچھے نے لکھا کہ وہ مجوسی تھا، یہ کہتے ہیں کہ وہ عیسائی تھا، اور روم میں عیسائی ہوتے ہیں، اگر وہ رومی تھا تو پھر وہ عیسائی ہوگا کیونکہ روم جو تھا وہ عیسائیوں کی مملکت تھی۔ وہ بولا اے امیر المومنین آپ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے میری سفارش کر دیں کیونکہ مجھ پر بہت زیادہ خراج لگا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا تم پر کتنا خراج ہے؟ وہ بولا روزانہ 2 درہم۔ آپ نے پوچھا تمہارا کیا کام ہے؟ وہ بولا میسن بڑھئی اور نقاش اور لوہار بھی۔ اس پر آپ نے فرمایا کیونکہ تم کئی کام کرتے ہو اس لیے تمہارا خراج زیادہ نہیں ہے۔ اچھا اس کے اوپر اس کو غصہ آ گیا اور اس نے قتل کیا۔ اب اس میں ایک اور کردار بھی آتا ہے اور وہ کیا، اسے آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ کعب کی پیشن گوئی علامہ طبری نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ جب دوسرا دن ہوا تو کعب الابار آپ کے پاس آ کر کہنے لگا۔ یہ کعب الابار کون ہے؟ یہ ایک یہودی ہے جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا اور اس نے معاویہ کے ساتھ مل کر سنی مذہب کی بنیاد رکھی تھی۔
اس کے اوپر میرے کئی ایک وائس نوٹ ہیں جس میں نے اہل سنت کی کتابوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ سنی مذہب کی بنیاد معاویہ اور کعب الابار نے مل کے رکھی ہے، اور یہ یہودی تھا، اصل میں یہودی تھا، اور اس نے جو اس وقت اہل سنت علماء بھی اقرار کرتے ہیں کہ ان کے لٹریچر میں اسرائیلیات داخل ہو گئی ہیں، وہ اسرائیلیات اس کعب الابار نے داخل کر رکی ہیں۔ اچھا، یہ کعب الابار کیا کہتے ہیں سنیں۔ جب دوسرا دن ہوا تو کعب الابار آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے امیر المومنین، میرا خیال ہے آپ 3 دن میں وفات پا جائیں گے۔ آپ نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ بولے مجھے اللہ بزرگ و برتر کی کتاب میں یہ بات نظر آئی۔ آپ نے فرمایا تمہیں عمر ابن خطاب کا نام بھی تورات میں ملا ہے؟ وہ کہنے لگے آپ کا نام تو نہیں ہے لیکن آپ کا حلیہ اور صفت موجود ہے، اس بات کا پتہ چلا کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ یعنی تورات میں، دیکھا حضرت عمر نے کہا تمہیں تورات میں ملا ہے کیا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تورات کا عالم تھا، کعب الابار تورات کا عالم تھا اور یہودی تھا، اور اس نے یہ کہا کہ 3 دن میں آپ مر جائیں گے، 3 دن میں آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ میں نے پوری تورات پڑھی ہوئی ہے، بلکہ پوری بائبل پڑھی ہوئی ہے، پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک جتنی بائبل ہے مکمل میں نے پڑھی ہوئی ہے، کیتھولک کی بھی پڑھی ہوئی ہے، پروٹسٹنٹ کی بھی پڑھی ہوئی ہے، کہیں پر بھی حضرت عمر کا ذکر نہیں ہے، نہ صفات کے ساتھ ہے نہ نام کے ساتھ ہے، لیکن کعب الابار ان کو بتا رہا ہے کہ 3 دن میں جو ہے نا وہ آپ کا قتل ہونے والا ہے، 3 دن میں آپ مرنے والے ہیں۔ تو کعب الابار کو کیسے پتا چلا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کعب الابار بھی حضرت عمر کے قتل کی سازش کا ایک کردار ہے۔ اب اسے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس زمانے میں آپ کو کوئی بیماری اور تکلیف لاحق نہ تھی۔ دوسرے دن بھی کعب آئے اور کہنے لگے آپ کا 1 دن گزر گیا ہے اور 2 دن باقی ہیں۔ آگے دن آ کر وہ کہنے لگا آپ کے 2 دن گزر گئے اور صرف 1 دن باقی ہے، اب آپ کی زندگی صبح تک ہے۔ یعنی وہ ایسا بالکل فکس ڈیٹ آ کے بتا رہا ہے کہ آج اس نے قتل ہونا ہے، 2 دن رہ گئے، 1 دن رہ گئے، 3 دن رہ گئے، یہ ساری چیزیں کعب کو پتہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ پلاننگ ان کی تھی، اور اس پلاننگ میں، اس منصوبے میں کعب بھی شامل ہے، اور کعب کے علاوہ اور کون کون ہے وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو۔ جب اگلی صبح ہوئی تو حضرت فاروق اعظم صبح کے وقت نماز کے لیے نکلے۔ آپ نے سب بندی کے لیے آدمی مقرر کر رکھے تھے، چنانچہ سب بندی ہو گئی تو آپ نے تکبیر کہہ کے نماز شروع کی۔ عین اس وقت ابو لولو نمازیوں کی صفوں میں سے گزر گیا جس نے اشتیاق میں خنجر تھا، اس نے دونوں طرف تیز تیز دھاروں کے پھل تھے، اس کا دستہ درمیان میں تھا، اس نے آپ پر 6 دفعہ حملے کیے اور اس کا ایک وار آپ کے ناف کے نیچے پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ اسی وقت اس نے قریب بن ابی بکر کو لیسی کو بھی شہید کیا جو آپ کے پیچھے تھا۔ جب آپ نے ہتھیار کی تپش اور اس کا اثر محسوس کیا تو آپ گر پڑے اور فرمایا کیا نمازیوں میں حضرت عبدالرحمن بن عوف ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ یہ آپ نے فرمایا کہ آگے بڑھو اور نماز پڑھو، ٹھیک ہے جی۔ اور اس نے بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ بدھ کے دن 28 ذی الحجہ کو آپ کا قتل ہوا ہے۔ شبلی نعمانی نے 26 ذی الحجہ لکھا تھا، اس نے 28 ذی الحجہ لکھا ہوا ہے۔ بہرحال تو یہاں پر ایک اور کردار بھی سامنے آ جاتا ہے۔ اب 3 کردار ہمارے سامنے ہو گئے، مغیرہ بن شعبہ، ابو لولو اور کعب الابار، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے یہ مغیرہ بن شعبہ کون ہے؟ اس مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو جان سکیں کہ مغیرہ بن شعبہ جو کہ آقا ہے ابو لولو کا، یہ کون ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کے حوالے سے تاریخ مسعودی کی ایک روایت میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 292 کے اوپر۔ ان ساری کی میں پکچر بھی بنا کر آپ کو بھیجواؤں گا انشاءاللہ۔ اس میں لکھا ہوا ہے، ہیڈنگ دے رکھی ہے مغیرہ بن شعبہ اور علی علیہ السلام۔ مغیرہ بن شعبہ نے حضرت علی کے پاس آ کر ان سے عرض کیا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ معاویہ کو شام کا گورنر رہنے دیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب علی علیہ السلام خلیفہ بن گئے ہیں اور انہوں نے معاویہ کو برطرف کیا ہے۔ تو مغیرہ بن شعبہ آ کر علی علیہ السلام کو مشورہ دے رہا ہے، کہتا ہے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ معاویہ کو شام کا گورنر رہنے دیں، اس طرح دوسرے اعمال کو بھی جہاں جہاں وہ ہیں وہیں رہیں، گورنری پہ معمول رکھیں، پھر جب لوگ آپ کی طرفدار ہو جائے پھر آپ جیسا چاہے ان اعمال کے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں۔ میری رائے جو کل تھی وہی آج ہے، جو شخص آپ کے پاس آئے اس سے آئندہ کے لیے بات چیت کیجیے اور جلدی اسے اپنی اطاعت کا حکم دیجیے۔ اب مغیرہ بن شعبہ کو معاویہ سے کیا ہمدردی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاویہ کے لیے اس کے دل میں ایک سافٹ کارنر ہے، اس کے دل میں نرمی ہے، اس کے دل میں ہمدردی ہے۔ جب بھی وہ علی علیہ السلام سے آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ معاویہ کو گورنری سے برطرف نہ کریں، اب حضرت عمر کے قتل میں ایک اور کردار آ گیا اور یہ معاویہ کا کردار ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اسی روایت کو میں پڑھتا ہوں، جب مغیرہ بن شعبہ آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر جا رہا تھا اس وقت اس دروازے سے ابن عباس حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اندر جا رہے تھے۔ جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچے تو عرض کیا میں نے ابھی مغیرہ بن شعبہ کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، وہ آپ سے کیا کہنے آیا تھا؟ علی علیہ السلام نے فرمایا وہ کل روتا دھوتا آیا تھا اور آج پہچانے کی۔ اب ابن عباس نے یہ سن کر کہا وہ کل بھی دھوکہ دینے آیا تھا اور یقیناً آج بھی مشورے کے پردے میں دھوکہ دینے آیا تھا۔ کل بھی وہ دھوکہ دینے آیا تھا، آج بھی وہ دھوکہ دینے آیا تھا۔ یعنی ابن عباس جیسے جہاندیدہ مفسر محدث شخص کی نظر میں مغیرہ بن شعبہ ایک دھوکے باز آدمی ہے۔ آپ یہاں سے فوراً مکے تشریف لے جائیں اور وہاں اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھے رہیں، کیونکہ فی الوقت عام لوگ آپ اور عثمان کے قتل میں ملوث ہونے کا شبہ کر رہے ہیں، جبکہ بنو امیہ اس شبے میں اضافہ کرنے اور انہیں بھڑکانے میں مصروف ہیں۔ مغیرہ نے لوگوں سے کہا کہ میں نے انہیں نصیحت کی تھی لیکن جب انہوں نے نہیں مانی تو میں انہیں دھوکہ دینے پر مجبور ہو گیا۔ مغیرہ لوگوں سے کہہ رہا ہے، مغیرہ بن شعبہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میں نے انہیں یعنی علی علیہ السلام کو نصیحت کی تھی، چا پدی اور چا پدی کا شوربہ۔ مغیرہ علی علیہ السلام کو نصیحت کر رہا ہے، واجبہ، لیکن جب انہوں نے نہیں مانی تو میں نے انہیں دھوکہ دینے پر مجبور ہو گیا۔ یعنی یہ خود اقرار کر رہا ہے کہ میں نے علی علیہ السلام کو دھوکہ دیا ہے، لیکن سچ پوچھئے تو پہلے بھی میری نصیحت نہیں تھی، نہ اس کے بعد کبھی ہوگی۔ یعنی پہلے جو نصیحت کر کے گیا ہے وہ بھی نصیحت نہیں تھی، دھوکہ تھا۔ اب بھی جو سے نصیحت کی ہے وہ بھی نصیحت نہیں، دھوکہ ہے، اور نہ اس کے بعد وہ کبھی نصیحت کرے گا، یعنی دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ آخری روایت یہ ہے کہ ابن عباس خود اپنے بقول حضرت عثمان کے قتل کے 5 روز بعد مکے سے حضرت علی کے پاس آئے تو معلوم ہوا کہ اس وقت مغیرہ بن شعبہ آپ کے پاس بیٹھا گفتگو کر رہا ہے، اس لیے وہ دروازے پر ہی تھوڑی دیر ٹھہر گئے، اور جب مغیرہ باہر چلا گیا تو انہوں نے اندر جا کر حضرت علی کو سلام کیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم زبیر اور طلحہ سے کب ملے تھے؟ وہ بولے
9 आसिर मुलाकात हुई थी, इसके साथ ही कुरैश के कुछ और लोग भी थे। ये सुनकर हज़रत अली ने फरमाया वो मुझसे खून उस्मान का बदला लेना चाहते हैं और इन कातलों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा करने के बाद गए। फिर इसके बाद इब्न अब्बास और हज़रत अली में मुगैरा के मुतालिक गुफ्तगू हुई और वही हुई जो सतूर बाला में बयान हो चुकी है, यानी वो एक धोखेबाज आदमी है और उसकी बातों में हमें नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये मुगैरा का एक चेहरा मैं आपको दिखाया कि ये एक धोखेबाज है जो अली अलैहिस्सलाम को धोखा देता था। अब आ जाते हैं मौलाना मौदूदी की किताब खिलाफत और मलूकियत पर। इसके सफ़ा नंबर 148 के ऊपर ये लिखते हैं कि मुआविया को यजीद को अपना वली अहद बनाने की तजवीज़ किसने दी, मशवरा किसने दिया। लिखते हैं कि इस तजवीज़ की इब्तिदा मुगैरा बिन शुबा की तरफ से हुई। मुआविया इन्हें कूफे की गवर्नरी से माजूल करने का इरादा रखते थे। इन्हें इसकी खबर हो गई, फौरन कूफे से दमिश्क पहुंचा और यजीद से मिलकर कहा कि साहबा के अकाबरीन और कुरैश के बड़े लोग दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे लिए बैत लेने में तामुल क्यों कर रहे हैं। यजीद ने इस बात का जिक्र अपने वालिद से किया। उन्होंने हजरत मुगैरा को बुलाकर पूछा, ये क्या बात है जो तुमने यजीद से कही है। मुगैरा ने जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन आप देख चुके हैं कि कत्ल उस्मान के बाद कैसे कैसे इख्तलाफात और खून खराबे हुए। अब बेहतर यह है कि आप यजीद को अपनी जिंदगी ही में वली अहद मुकर्रर करके बैत ले लें, ताकि अगर आपको कुछ हो जाए तो इख्तलाफ बर्पा ना हो। मुआविया ने पूछा कि इस काम को पूरा कर देने की जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने कहा कि अहले कूफा को मैं संभाल लूंगा और अहले बसरा को ज़ियाद। इसके बाद फिर कोई और मुखालफत करने वाला नहीं। ये बात करके मुगैरा कूफा आए और 10 आदमियों को 30,000 दरहम देकर, यानी रिश्वत देकर, इस बात पर राजी किया कि एक वक्त की सूरत में मुआविया के पास जाएं और यजीद की वली अहदी के लिए इनसे कहें। ये वक्त मुगैरा के बेटे मूसा बिन मुगैरा की सरकर्दगी में दमिश्क गया और इसने अपना काम पूरा कर दिया। बाद में मुआविया ने मूसा को अलग से बुलाकर पूछा, तुम्हारे बाप ने इन लोगों से कितने में इनका दीन खरीदा है। उन्होंने कहा कि 30,000 दरहम में। मुआविया ने कहा कि तब तो इनका दीन इनकी निगाह में बहुत हल्का हो गया है, यानी यजीद को वली अहद बनाना खुद मुआविया की नजर में भी दीन फरोशी थी। और ये दीन फरोशी की इब्तिदा किसने की है, ये मुगैरा बिन शोबा ने की है। मुगैरा बिन शोबा, एक तो ये मुआविया का लेफ्ट हैंड है। देखिए मुआविया के राइट हैंड जो था वो अमर बिन अल-आस है, जिसे उसकी लोमड़ी भी कहा जाता है, चालाक और मक्कार आदमी, और उसका लेफ्ट हैंड जो है ये मुगैरा बिन शोबा है। अच्छा, मुगैरा बिन शोबा के हवाले से एक और रिवायत में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, तारीख याकूबी की। नफीस अकेडमी से शाया हुई है, मौलाना फतेहपुरी ने, अख्तर फतेहपुरी ने इसका तर्जुमा किया। ये जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 231 के ऊपर है। लिखा है कि जी, और उतबा बिन गजवान हजरत उमर के पास आए और बसरा पर मशजा बिन मसूद सलमी को नायब मुकर्रर किया। और हजरत मुगैरा बिन शुबा फौज में थे और जब उतबा चले गए तो मीसान में जो लोग मौजूद थे वो आए और दजला के सूबे में जो अजमी थे वो भी आए और इनका सरदार अल्फिकान था। बस हजरत मुगैरा बिन शुबा ने इनके लिए मुतादिद मुसलमानों को जमा किया और इनको लेकर रवाना हुए। हत्ता के मीसान में अजमियों से आपकी मुलाकात की और इनको शिकस्त दी और बज़ोर क़ुव्वत इनके बाशिंदों को कैदी बना लिया। और हजरत मुगैरा ने यह बात हजरत उमर इब्न खत्ताब को लिख भेजी तो हजरत उमर ने उतबा से कहा, देहातियों को और शहरियों को आमिल मुकर्रर किया गया है। और आपने हजरत मुगैरा को लिखा कि आप उतबा बिन गजवान के आने तक इनके नायब हैं। और उतबा हजरत उमर के हाथ से निकले और जब आप मदीने और बसरा के दरमियान पहुंचे तो फौत हो गए। सो हजरत उमर ने हजरत मुगैरा को लिखा कि आप बसरा के वाली हैं, यानी उमर ने मुगैरा बिन शोबा को बसरा का वाली बना दिया। और जब कासिया का मौका हुआ तो हजरत मुगैरा हजरत साद के पास खड़े गए, पास गए, फिर इन्हें अपने काम पर वापस किया। और आपने बनी हिलाल की एक औरत के साथ ही, बड़े गौर से सुनना है जी, और मुगैरा बनी हिलाल की एक औरत के पास आया जाया करते थे जिसे उम्मे जमील ज़ौजा अलहाज बिन अतीक कहा जाता था। बस यानी वो औरत भी शादीशुदा थी। बस मुसलमानों की एक जमात आपके मुतालिक शक में पड़ गई और अबू बकरा भी साहबी हैं, नाफे बिन अल हारिस, शबल बिन मुअब्बद और ज़याद बिन उबैद ने आपकी निगरानी की। हत्ता कि आप इस औरत के पास आए और हवा ने पर्दा उठा दिया। क्या देखते हैं कि आप इस पर लेटे हुए हैं, यानी इस औरत पर लेटे हुए हैं। बस अबू बकरा हजरत उमर के पास गया, यानी 4 आदमियों ने देखा कि मुगैरा बिन शोबा उस औरत उम्मे जमील जो कि ज़ौजा थी अल हिज्जाज बिन अतीक की, उसके ऊपर लेटे हुए, उस पर लेटे हुए हैं। बस अबू बकरा हजरत उमर के पास गया और हजरत उमर ने अबू बकरा की आवाज़ सुनी और आपके और इसके दरमियान पर्दा था। आपने पूछा, अबू बकरा है? इसने कहा हाँ। आपने पूछा, कोई बशारत लाया? इसने कहा कि उसे मुगैरा लाए। फिर उसने आपको वाकया बताया। बस हजरत उमर ने इनकी जगह पर अबू मूसा अशरी को आमिल बनाकर भेजा, यानी मुगैरा बिन शोबा को बरतरफ कर दिया बसरा की गवर्नरी से और उसकी जगह पर मूसा बिन अशरी को गवर्नर बना दिया। और जब वो आपके पास आए तो आपने इन्हें और गवाहों को इकट्ठा किया तो 3 आदमियों ने गवाही दी और ज़ियाद आया। और जब हजरत उमर ने उसे देखा तो फरमाया, मैं ऐसे शख्स के चेहरे को देख रहा हूँ जिसके जरिए अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को रुसवा नहीं करेगा। यानी पहले से उसको कह दिया कि तुमने गवाही नहीं देनी है, क्योंकि मुगैरा बिन शोबा जो है वो रसूलुल्लाह का सहाबी है। तो अगर तुमने उसके खिलाफ गवाही दे दी, 3 तो गवाही दे चुके, तुम चौथे ने भी अगर गवाही दे दी तो फिर तो इसको संसार करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये खुद भी शादीशुदा है और इसने एक शादीशुदा औरत के साथ जना किया हुआ है। तो ये धमकी उसको दे दी। इसकी बुनियाद के ऊपर क्या हुआ, और वो नजदीक हुआ तो आपने पूछा, उकाब के बच्चे तेरे पास क्या है? इसने कहा कि मैंने एक कभी बात देखी है और मैंने ऊंची सांस सुनी है, ऊंची सांसें सुनी है। यानी जब वो सेक्स कर रहे थे तो सांसों की आवाज जैसे ज्यादा हो जाती है ना। और मैंने मुख्तलिफ पाँव देखे हैं, मुख्तलिफ पाँव देखे, यानी एक आदमी के पाँव नहीं थे, 2 लोगों के पाँव थे। और मैंने सुरमेदानी में सिलाई की मानिंद नहीं देखा, सुरमेदानी में सिलाई की मानिंद नहीं देखा। यानी जब वो उसके ऊपर लेटा हुआ था तो मुगैरा जब उस औरत के ऊपर लेटा हुआ था तो फिर सुरमेदानी में सिलाई की मानिंद कैसे देख सकता था? वो तो छुपे हुए थे उसके अंदर।
बस हजरत उमर ने अबू बकरा, नाफे और शबल बिन मोहम्मद को कोड़े लगवाए। उन बेचारों को जो है ना, वो जो 3 गवाही दे रखी थी, उनको कि जी तुम लोगों ने तोहमत लगाई, उनको कोड़े लगा दी। और अबू बकरा उठकर कहा कि मैं गवाही देता हूं कि मुगीरा जानी है। अबू बकरा साहबी हैं, वो कहते हैं कि मैं गवाही देता हूं कि मुगीरा जानी है। और हजरत उमर ने दोबारा उसे कोड़े लगाए और इरादा किया तो इसने आपसे कहा कि जब आपका दोस्त फोत होगा तो फिर पत्थर पड़ेंगे। और हजरत उमर जब मुगीरा को देखते तो कहते थे कि मुगीरा, मैंने जब कभी भी आपको देखा है, मुझे खौफ हुआ है कि अल्लाह ताला मुझे पत्थरों से मारेगा। और बसरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से 82 आदमी थे। अब ये देखें कि इससे पूरी रिवायत से पता चलता है कि मुगीरा जो है वो जानी है, उसने जना किया है, लेकिन हजरत उमर ने उसको प्रोटेक्शन दी, उसको बचाया, उसको जो है वो नहीं होने दिया। अच्छा, लेकिन उसको गवर्नरी से बरतरफ कर दिया था। फिर उसके बाद एक मरतबा दोबारा इसको गवर्नर बनाने की कोशिश की। वो किस तरीके से? वो ये कि मैं आपको दिखाता हूँ तारीख तिबरी में। तारीख तिबरी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 207 में ये लिखा हुआ है कि चुनांचे हजरत मुगीरा कूफे के हाकिम रहे हत्ता कि हजरत उमर शहीद हुए। फिर इसको कूफे का हाकिम बनाकर भेजा, बसरा के बाद कूफे में हाकिम बनाकर भेजा। इनकी मुद्दत हुकूमत 2 साल से कुछ ज्यादा, यानी कूफे में इसकी गवर्नरी 2 साल से ज्यादा है। जब हजरत मुगीरा कूफे जाने के लिए आपसे रुखसत होने के लिए आए तो हजरत उमर ने इनसे फरमाया, ए मुगीरा, शरीफ इंसान को तुमसे मुतमईन रहना चाहिए और बदकारों को तुमसे डरना चाहिए। फिर हजरत उमर ने यह इरादा किया कि हजरत मुगीरा की बजाय साद को, यानी साद बिन अबी वक्कास को मुकर्रर करें, यानी कूफे का गवर्नर मुकर्रर करें, यानी मुगीरा को बरतरफ करें और इसकी जगह पे साद बिन वक्कास को गवर्नर मुकर्रर करें। मगर इससे पहले आप शहीद हो गए। तब आपने इस बारे में वसीयत फरमा दी थी कि मुगीरा को बरतरफ करके उसको कर देना। अब ये खबर जो है ना वो मुगीरा को पता चल गई थी कि हजरत उमर जो है वो इसको कूफे की गवर्नरी से बरतरफ करना चाहते। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि ये भी माविया को भी गवर्नरी से बरतरफ करना चाहते थे, शाम की गवर्नरी से। माविया को 10 साल हो गए थे वहां का गवर्नर, और हजरत उमर किसी गवर्नर को 10 साल नहीं छोड़ते थे। 2 साल 3 साल के बाद गवर्नर चेंज कर दिया करते थे। मगर माविया को बरतरफ नहीं करते थे, क्योंकि उनके साथ एक डील हुई थी। माविया के बाप अबू सुफियान के साथ एक डील थी हजरत अबू बकर और हजरत उमर दोनों की, एक गवर्नरी हमने आपको देनी देनी। तो वो माविया को गवर्नरी दे रखी थी। लेकिन वहां पर माविया 10 साल तक गवर्नर रहने के बाद बड़ा खुदसर हो गया था। वो मरकज को मानता नहीं था, मरकज को खिराज नहीं देता था, हजरत उमर के अहकामात नहीं मानता था। तो इसके ऊपर जो है फिर इन लोगों ने जो है वो हजरत उमर ने ये कहा कि मैं इसको भी गवर्नरी से बरतरफ करूंगा और मुगीरा बिन शोबा को भी गवर्नरी से बरतरफ करूंगा। जब इनको ये पता चला कि इन्हें गवर्नरी से बरतरफ किया जा रहा है, तो इन्होंने ये प्लान किया कि इससे पहले कि हमें गवर्नरी से बरतरफ किया जाए, इसको जिंदगी से बरतरफ कर दिया जाए। और अबू लुलू जो मुगीरा बिन शोबा का गुलाम था, मुआविया ने अबू लुलू को कहा, और मुआविया ने मुगीरा का, और मुगीरा ने अबू लुलू को कहा, और अबू लुलू ने आके कत्ल किया अपने आका के हुक्म के ऊपर। और काबुल अबार भी इसमें शामिल था, क्योंकि काबुल अबार जो है वो माविया के बहुत करीब था। तो इन तीनों लोगों ने मिलकर, यानी कि माविया, मुगीरा बिन शोबा और काबुल अबार, इन तीनों ने मिलकर हजरत उमर का कत्ल प्लान किया था। और ये सारे सबूत किताबों के अंदर मौजूद है। क्योंकि बहुत वॉइस नोट लंबा हो गया, मैं इख्तिसार को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ इतना मैंने आज आपको बताया है कि हजरत उमर के असल कातिल कौन है। देखिए, फाइंड आउट करें इसको। पहले मैंने आपको बताया था कि हजरत आयशा का असल कातिल कौन है। इंशाल्लाह आगे ये भी बताऊंगा कि हजरत उस्मान का असल कातिल कौन है। ये भी बताऊंगा कि हजरत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का कातिल कौन है। और एक वॉइस नोट में मैं ये भी बता चुका हूं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कातिल कौन है। 4 खुलफा को कत्ल करवाया गया है, हजरत उमर को, हजरत उस्मान को, हजरत अली अलैहिस्सलाम को, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को और उम्मुल मोमिनीन को भी। 5 बड़े लोगों का कातिल है ये। और ये इसको इसको बचाने के लिए लोग जो है ना वो इसके करतूतों के ऊपर पर्दा डालने के लिए लोग बयान नहीं करते। असल मास्टरमाइंड को देखें, असल कातिल कौन है। अबू लुलू गुलाम है मुगीरा बिन शोबा का। काबुल अबार को पहले से पता चल जाता है कि 3 दिन के बाद ये कत्ल होने वाले हैं। माविया को गवर्नरी से बरतरफ किया जा रहा है, मुगीरा बिन शोबा को गवर्नरी से बरतरफ किया जा रहा है। इन लोगों ने ये प्लान किया कि बजाय इससे कबल कि हजरत उमर हमें गवर्नरी से हटा दें, जिससे हमारी जिल्लत हो, हमारी रुसवाई हो, हमारी तजलील हो, इससे पहले इन पर काम तमाम कर देते हैं। और उन्होंने अबू लुलू को, जो कि उसका गुलाम था, उसको इस्तेमाल किया और उसे यकीनन पैसे दिए होंगे। वो वैसे भी पैसे का लालची था, 2 धर्म के लिए वो लड़ रहा था, तो उसको पैसे देकर इन्होंने खरीदा है और खरीद कर उसको हजरत उमर का कत्ल करवाया। और फिर उसने जब देखा कि मैं अब बच नहीं सकता हूँ, तो उसने अपने आप को खंजर मारकर खुदकुशी कर ली। और जब यकीनन खुदकुशी की तो यकीनन फिर वो वही मदीने में दफन भी हुआ है, न कि वो ईरान में दफन हुआ है।